بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کا وظیفہ۔ محترم ناظرین، ذکر استغفار میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، اس کے اندر ایسے معجزات پوشیدہ ہیں کہ یہ پل بھر میں انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ کمالات، معجزات، نعمت خداوندی سے بھرپور ہیں، اور یہ ذکر کسی ایک مقصد کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اگر آپ خدا کو پانا چاہتے ہیں، معرفت الہی کے طالب ہیں، یا کسی مشکل میں ہیں، یا کسی مصیبت و مصائب میں ہیں، یا کاروبار، مال، رزق، اولاد کا مسئلہ ہے، یا نفس و شیطان کا یا جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، یا کوئی ایسی حاجت ہے جو مسلسل وظائف اور کوشش کے باوجود بھی حل نہیں ہو رہی، تو اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی استغفار کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استغفار پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات میں تنہائی میں بیٹھ کر مکمل توجہ سے 1000 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس طرح پڑھنی ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس طرح کچھ دن مستقل مزاجی سے یہ کرتے رہیں، پھر رحمت خداوندی کے نظارے اور کرشمے دیکھیں۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور ہر طرف نور ہی نور ہوگا، غم و مصائب کے پہاڑ تک ٹوٹ جائیں گے۔ لہٰذا آج سے ہم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ اور مقصد بنا لیں، اور عمر بھر نعمت خداوندی سے مشرف ہوتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس وقت پوری امت مسلمہ مسائل، امراض اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، اور طرح طرح کے عذاب کا شکار ہے، مگر ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس سے نجات کی کیا صورت ہے۔ مگر اس ویڈیو میں آپ اس عمل کی ترغیب دی جائے گی جس کے اہتمام سے انسان ہر طرح کی پریشانیوں، مصیبتوں اور عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ساری زمین بھر جائے، پھر زمین کے اوپر جڑنا شروع ہو جائیں اور آسمان تک پہنچ جائیں، اتنے گناہ میرا خیال ہے کہ کسی کے ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائیں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور پھر وہ کیا فرمایا کہ پھر بندہ صدق دل سے میرے حضور استغفار کرے، معافی مانگے، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے۔ آگے کی ذرا بات بھی تو سنیں، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے۔ استغفار کے اور بھی کلمات ہیں، اور بھی دعائیں ہیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹی دعا اور آسان استغفر اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، اسے ذہنی سکون مل جاتا ہے۔ بڑی بڑی زندگی کی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے، اور یہ فائدہ ہوتا ہے استغفار کا۔ فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس پر ایسا کرم ہو جاتا ہے، اس کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ جس مشکل میں پھنسے ہوئے، جہاں بھی پھنس چکے ہو، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کی نیت سے اللہ سے استغفار کرنا شروع کرو۔ اللہ تمہیں اس مشکل سے ایسے نجات عطا فرمائے گا کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ قرض تھا کہ مرتے دم تک نہیں اتار سکتے تھے، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارے قرض اتر گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ محترم ناظرین، کثرت سے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے، اپنے لیے تو کرتا ہی ہے،
دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یا اللہ، جتنے مومن بندے بندیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، سب کی طرف سے ان کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی اور دوسروں کی اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ وہ بہت فائدہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس پر وعدہ خداوندی ہے کہ امت عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ آج ہم جو اس طرح کے عذابات کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے، کیونکہ ہم گناہوں کے بعد استغفار کرتے رہیں تو ہم اس طرح کے پریشان کن حالات سے ہرگز دوچار نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ یوں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا اس پر جب تک تو رہتا ان میں، اور اللہ ہرگز عذاب نہ کرے ان پر جب تک وہ استغفار یعنی معافی مانگتے رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ کائنات میں دو امان دیے گئے، زمین کے دو امان میں سے ایک تو اٹھا لیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ استغفار ہے، لہٰذا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ سو معلوم ہوا کہ انسان جب تک استغفار کرتا رہتا ہے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اس کی مزید تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ترجمہ ہے، بندہ عذاب خداوندی سے امن میں ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ شیطان نے کہا کہ اے رب، قسم ہے تیری ذات کی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی اور رتبہ بلندی کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ استغفار کے ذریعے سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ کثرت استغفار سے جہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جہاں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، وہاں دنیا کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر فکر کو مٹا دے گا، کشادگی فرمائے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو دھیان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ السلام سے کسی نے قحط سالی یعنی بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے فرمایا تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں کمی ہے تو اس کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص وہاں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، اس نے یہ سن کر کہا، حضرت آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج تجویز فرمایا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یوں ہے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ اکثر تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے اور اولاد کو ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا اوپر والی آیت میں ذکر فرمایا ہے، ان چاروں شخصوں کو انہی کی حاجت درپیش تھی، لہٰذا حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ہی استغفار کی تلقین فرمائی۔ ذکر و استغفار دل کی سیاہی کو دور کرتا ہے، یہ قلبی سکون اور اطمینان نصیب کرتا ہے۔ ذکر استغفار سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یقین کریں اس سے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی قوت ملتی ہے۔ ذکر استغفار سے رزق حلال میں کثرت، برکت اور بے پناہ وسعت ہوتی ہے۔ یہ ذکر غم، پریشانی اور مایوسی
اور वसवसात को मैल कुचैल से पाक कर देता है। ये इंसान की नफ्स की कमर तोड़ देता है। इस्तग़फ़ार साले औलाद का भी ज़रिया है और हर बीमारी का इलाज इस्तग़फ़ार में ही पोशीदा है। इससे इंसान को दुनिया की बेहतरीन ज़िंदगी नसीब होती है। इस्तग़फ़ार से बलाएँ, मुसीबतें, आफ़तें दूर होती हैं। इस्तग़फ़ार से इंसान बुरी नज़रों से महफूज रहता है। यकीन करें, इस्तग़फ़ार की बरकत से हासिद भी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। इस्तग़फ़ार से हर हाजत की तकमील होती है। इस्तग़फ़ार से हर इम्तिहान में कामयाबी होती है। ज़िक्र इस्तग़फ़ार से इंसान हर किस्म के जादू और बंदिश से महफूज रहता है और कामयाबी आपके कदम चूमने लगती है। इस्तग़फ़ार से घर हर किस्म की बुरी नज़र से महफूज रहता है और इंसान हर किस्म के हादसे से भी महफूज रहता है और साथ आफ़तों और बलाओं से भी अल्लाह की पनाह में रहता है। हर तरफ बरकत ही बरकत होती है। इस्तग़फ़ार की सबसे अहम फ़ज़ीलत ये है कि बंदे का तल्लुक़ अल्लाह पाक के साथ ठीक करता है।